اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلامی سیاسی نظام کے بنیادی اصولوں پر مبنی ایک سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم اسلامی سیاسی نظام کے بنیادی اصولوں کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور کوشش کریں گے کہ آسان ترین الفاظ میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ان تمام اصولوں پر نظر ڈالیں۔ ہمارا جو مین سورس ہوگا وہ قرآن مجید ہوگا، کہ جس کے ٹیکسٹ پہ کسی بھی مسلک یا کسی بھی مکتبہ فکر جو مسلمانوں کا ہے اس کا اختلاف نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ غیر متبدل ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ اور لا مبدل لکلمات اللہ، اور ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ جو غیر متبدل جو چیز ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جو فکسڈ اصول ہیں وہ تو وہی ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم کی، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتی ہیں اور جو ٹائم اینڈ سپیس یا حالات کے تقاضوں کے مطابق ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ہمارا جو نقطۂ نظر ہوگا، مینلی جو فوکس ہوگا ہمارا، وہ ہوگا ان بنیادی اصولوں پر جو قرآن مجید سے ہم اخذ کر سکتے ہیں اور جو غیر متبدل ہیں اور بنیادی ہیں، جن کی روشنی میں جو اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے وہ مرتب بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس میں تبدیلیاں بھی کی جا سکتی ہیں، اس کو ایوالو بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ پروگریس کرے گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو پارٹ ون میں ہم جو لفظ اسلام ہے اس کا معنی دیکھیں گے، کہ یہ اسلام جو لفظ ہے کہ جس کا یہ پولیٹیکل سسٹم ہوگا، اس کا معنی کیا ہے۔ تو یہ جو لفظ اسلام ہے اس کا بنیادی مادہ ہے سین لام میم، اور اس کا جو ورب کی پہلی فارم ہے یا پہلا باب ہے اس کا فعل ماضی سالمہ ہے، اور جو اس کا مضارع ہے وہ یسلمو ہے، اور اس سے نون جو بنتا ہے، وربل نون جو ہے وہ سلامن یا سلامتن ہے۔ تو اس کا بنیادی معنی ہوتا ہے سلامتی میں ہونا، یا صحیح سلامت یا تندرست ہونا، یا کسی آفت یا بلا سے محفوظ ہونا، کسی عیب سے پاک ہونا، یا کسی خطرے سے محفوظ ہونا۔ یہ اس کے عام معنی ہے۔ انگلش میں کہیں گے ٹو بی سیف اینڈ ساؤنڈ، انہارمڈ، انمپیئرڈ، انٹیکٹ، سیف اور سیکیور، یا ٹو بی اور ریمین ہیلدی اور ان ساؤنڈ کنڈیشن، اور ٹو بی ویل، یا ٹو بی فری فرام any evil or affliction of any kind, یا to be free from any fault, defect, imperfection, blemish or vice of any kind, یا to escape from danger or to be free from danger۔ اچھا، یہی جو مادہ ہے اس کا جو باب افعال ہے، اس باب میں جا کے جو فعل بنتا ہے، فعل ماضی، وہ بن جاتا ہے اسلامہ، اور مضارع بن جاتا ہے یسلمو، اور وربل نون ہوتا ہے اسلامن۔ یہ جو اسلامن ہے یا جسے اسلام کہتے ہیں لفظ، یہ باب افعال کا پھر وربل فارم، نون کی فارم ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی اتھارٹی یا قانون کی حکمرانی یا بالادستی تسلیم کرنا، یا اس کی فرما برداری قبول کرنا، یا کسی کے سامنے ہتھیار ڈال دینا، یا کسی کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، یا سلامتی کے لیے کسی اتھارٹی کی فرما برداری یا قانون کی پاسداری کرنا۔ انگلش میں کہیں گے ٹو yield one's self to the authority or will of someone, to surrender or submit one's self to some authority۔ اس کے بعد عموماً preposition لام سے لی آتی ہے جسے حرف جر بھی کہتے ہیں۔ to keep safe and sound, or to attain safety, security and well-being by submitting oneself to a law or an authority۔ اچھا، یہ سلامتی اور یہ جو سر تسلیم خم کرنا ہے، اس کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ جب کسی اتھارٹی کی بالادستی یا اس کے حکام کو مانا جاتا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جاتا ہے، تو اس کا مقصد عام طور پہ سلامتی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہائی وے اتھارٹی ہو یا کوئی روڈ کی اتھارٹی ہو، تو اگر روڈ کے قوانین جو ہیں یا ٹریفک کے قوانین جو ہے وہ نافذ کرے، اور لوگ جو ہے
ان کو تسلیم کر لیں اور اس کے مطابق چلیں تو ظاہر ہے ہر ایک کی سلامتی ہوگی، لوگ محفوظ رہیں گے، حادثات سے بچ جائیں گے۔ تو کسی اتھارٹی کے بنائے ہوئے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے عام طور پہ وہ یہی ہوتا ہے کہ معاشرہ میں جو لوگ ہیں وہ سلامت رہیں، ان کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو سلامتی اور اسلام کا آپس میں باہمی تعلق ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے اسلام، یہ نکرہ کے طور پہ، یعنی اس میں معرفہ نہیں، اس میں نکرہ کے طور پہ، کامن ناؤن کے طور پہ اگر استعمال کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے سبمیشن یا سرنڈر۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی ہو دنیا میں یا کوئی بھی اسٹیٹ ہو، اس کے کوئی نہ کوئی رولز یا لاز ہوتے ہیں۔ ایوری سوسائٹی یا اسٹیٹ ہیز سم رولز اینڈ لاز۔ کوئی سوسائٹی ایسی نہیں ہے جو جس کے کوئی رولز اینڈ لاز نہ ہو، to which it desires submission۔ اب وہ چاہتی ہے سوسائٹی، ہر اسٹیٹ کی جاتی ہے کہ وہ جو لاز جو رولز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں لوگ اس کے سامنے سبمٹ کریں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں، اس کو ان رولز ریگولیشنز کی پاسداری کریں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ for the safety, security and preservation of individuals as well as the society or the state as a whole۔ No society or state can run peacefully without submission to some laws or rules۔ سوسائٹی ایسی نہیں ہے دنیا میں، کوئی معاشرہ سویلائز ایسا نہیں ہے جس میں اسلام یعنی سبمیشن نہ ہو کسی لا یا کسی اتھارٹی کے سامنے۔ اب اگر یہ لاز جو ہیں یا یہ رولز ہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے ہوں یا وہ لاز مبنی ہوں اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کے اوپر، تو ان لاز اور ان رولز کو کے سامنے سبمٹ کرنا یا سرنڈر کرنا یا ییلڈ کرنا، اس کو کہتے ہیں الاسلام یا دی سبمیشن۔ اب یہ معرفہ بن گیا، اس میں دی آ گیا کیونکہ یہ اس میں اتھارٹی جو ہے وہ مخصوص ہو گئی۔ تو ویسے تو کوئی سوسائٹی بھی کسی اتھارٹی یا کسی قانون کے بغیر نہیں چلتی، سویلائز سوسائٹی اس کے سامنے سبمٹ کرتی ہے۔ لیکن الاسلام جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو قوانین ہوتے ہیں، جو رولز ہوتے ہیں، جو لاز ہوتے ہیں، وہ یا تو اللہ کے بنائے ہوئے ڈائریکٹ ہوتے ہیں یا ان اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں جو اللہ نے دیے ہوتے ہیں۔ تو یعنی ان کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا لا یا الحکم جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ الاسلام کا جو لفظ ہے، یعنی اس میں معرفہ کہہ لیں لام تعریف کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوگا یہ کہ the submission, surrender اور yielding to the laws, commands, instructions اور will of the Almighty Allah۔ تو اگر ہم الاسلام کی ڈیفینیشن کریں تو ایک پاسبل ڈیفینیشن یہ ہے کہ الاسلام means the submission, surrender اور yielding to the laws, commands, instructions اور will of the Almighty Allah۔ اس میں جو ال ہے وہ اسلام کو یعنی سبمیشن کو خاص کر رہا ہے، اور یہ خاص خصوصیت اس میں آ رہی ہے اس وجہ سے کہ اس میں جو لاز، کمانڈز یا انسٹرکشن جو ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے دیے ہوئے ہوں تو ان کے سامنے سبمٹ کرنا جو ہے اس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ لہو اسلام، قرآن مجید میں آیا کہ جو کائنات میں کوئی بھی چیز ہے وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے اللہ کے سامنے۔ اب ایک تو وہ لاز ہوتے ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک وہ لاز ہوتے ہیں جو مین میڈ ہوتے ہیں۔ ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جو مسلمان ہیں وہ ان کا بلیف یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے اس پوری کائنات کو بشمول انسان بنایا ہے، بنانے والا بھی وہی ہے، کریٹر بھی اور سسٹینر بھی وہی ہے، اور اس سے بہتر انسان کی فطرت کو یا انسان کی ہارڈ ویئر کو یا انسان کی سافٹ ویئر کو اور کوئی نہیں جان سکتا کہ جس نے اس کو بنایا بھی ہے، جو بنانے والا بھی ہے، جو اس کو سسٹین کرنے والا بھی ہے، اور وہ آل وائز ہے اور آل نوئنگ ہے، اور اس کے دیے ہوئے جو لاز ہیں وہ ہر قسم کی سبجیکٹیوٹی، بائس اور لیمیٹیشنز آف ٹائم اینڈ اسپیس سے ماورا ہے۔ ایک تو وہ اس انسان کو بنانے والا ہے، اس کو سسٹین کرنے والا ہے، اس کی نیچر کو جانتا ہے، اس کی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو سمجھتا ہے، آل وائز ہے، آل نوئنگ ہے۔ تو لہٰذا اور دوسرا یہ کہ وہ
اس کے لیے سارے انسان برابر ہیں. وہ رب العالمین ہے. وہ تمام انسانوں کا خالق بھی ہے اور سسٹینر بھی ہے. وہ صرف رب المسلمین نہیں ہے. تو لہٰذا اس کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں اس میں کسی قسم کی سبجیکٹیوٹی نہیں، بائس نہیں، لمیٹیشنز آف ٹائم اینڈ اسپیس نہیں. لہٰذا اسی کے بنائے ہوئے لاز کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے یا ان کے سامنے سبمٹ کیا جائے تو ایک پرپیچول یعنی ہمیشہ رہنے والی لازوال سلامتی اور سارے ہیومن بینگز کے لیے جو سلامتی ہے اس کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ سب کا رب ہے. جبکہ انسان کے بنائے ہوئے جو لاز یا قوانین ہوتے ہیں، چاہے وہ انسان ایک ہو، سنگل بندہ، یا انسانوں کا مجموعہ ہو، وہ ان کی ایک ایٹرنل ڈرا بیک یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سبجیکٹیوٹی ان میں ہوتی ہے اور باعث ہوتی ہے. ہم ان کے لیے بالکل ان باعث اور آبجیکٹو ہونا یہ بہت ناممکن ہوتا ہے. اور وہ ٹیمپورل اور اسپیشل لمیٹیشنز بھی اس کی ہوتی ہیں کہ جس دور یا جس علاقے میں یا جس جیوگرافیکل لوکیشن میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں اس کا بھی اثر ان کی سوچ، تھاٹ اور علم پہ ہوتا ہے. ان کی وزڈم اور ان کا نالج اس دور تک جو وزڈم اور حاصل انسانوں نے مجموعی طور پہ حاصل کی ہوتی ہے اس تک ہوتا ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے وزڈم اور نالج انسانیت کا اور بڑھ جائے. تو سبجیکٹیوٹی، بائس اور ٹیمپورل اور اسپیشل لمیٹیشنز ہیں جو مین میڈ لا کی، یہ ہمیشہ رہیں گی، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ آخری انسان نہ آ جائے. تو لہٰذا انسان چونکہ خود غرض ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک ہو چاہے ایک سے زیادہ ہو، تو وہ کوئی بنیادی اصول انسانیت کے لیے ایسے دینا ان کے لیے شاید ممکن نہ ہو کہ جو سب انسانوں کی جو ہے وہ ایٹرنل سیفٹی، سیکیورٹی، پریزرویشن اور ویل بینگ کو یقینی بنا سکیں. تو آج ہم نے صرف اور صرف جو لفظ اسلام ہے اس کی ڈیفینیشن کو بنیادی طور پہ دیکھا ہے. اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو لفظ دین ہے، کیونکہ اسلام کو دین کہا جاتا ہے، تو دین کے کون کون سے معنی ہیں جو لغت کے مطابق ہیں یا قرآن میں کس معنی میں دین کا لفظ آیا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم اس کے بعد دیکھیں گے اگلی ویڈیوز میں کہ جو باقی مختلف اصول دیے ہیں اس قرآن مجید میں جو جن کا تعلق کسی سے پالیٹکس سے ہو سکتا ہے وہ کیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.